بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظم جواب شکوہ کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ آج ہم اس نظم میں موجود مشکل الفاظ کے لغوی معنی معلوم کریں گے۔ الفاظ کی فہرست ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے رفعت، اس کے بعد ہے گردوں، بے باک، تگ و تاز، سکان، غم انگیز، گراں، منفعت، تنک مایا، جذب باہم، طب آزاد، پنپنا، گل، سپر، کئی، ہم سخن اور آخری لفظ ہے رخت بردوش۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ مطلوبہ الفاظ کو سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے والے الفاظ کو ہرے رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ رفعت کے کئی معنی درج ہیں، لیکن شعر کی مناسبت سے اس کے معنی ہیں بلندی۔ رفق کا مطلب ہے نرمی یا مہربانی۔ رفقا رفیق کی جمع ہے، رفیق دوست کو کہا جاتا ہے۔ رفو کا مطلب ہے پھٹے ہوئے کپڑوں کی دھاگوں سے مرمت کرنا۔ رفو شکر ہونا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بھاگ جانا۔ ایک ضروری بات یاد رکھیں، تمام مطلوبہ الفاظ اور ان کے معنی کو سرخ رنگ یعنی ریڈ کلر سے خط کشید کیا گیا ہے۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے سبز رنگ یعنی گرین کلر سے خط کشیدہ الفاظ اور ان کے مکمل معنی کو بھی ضرور پڑھیں۔ یعنی مطلوبہ الفاظ کو ریڈ کلر سے خط کشید کیا گیا ہے اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے والے الفاظ کو گرین کلر سے خط کشید کیا گیا ہے۔ شعر کی مناسبت سے گردوں کے معنی ہیں آسمان۔ گردوں پر دماغ ہونا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت متکبر ہونا، بہت زیادہ مغرور ہونا۔ شعر کی مناسبت سے بے باک کا مطلب ہے بے خوف۔ بے بالوں پر کا مطلب ہے ایسا پرندہ جس کے پر نہ ہوں۔ اس کے علاوہ بے یار و مددگار کو بھی بے بالوں پر کہا جاتا ہے، جو بالکل تنہا ہو، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو۔ بے برگ و نوا کا مطلب ہے بے کس و لاچار یعنی بے بس انسان۔ بے بالوں پر اور بے برگ و نوا یہ دونوں مترادفات ہیں۔ بے بصر کا مطلب ہے نابینا یعنی اندھا۔ شعر کی مناسبت سے سکان کا مطلب ہے رہنے والے۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے والے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سکال کا مطلب ہے اچھا زمانہ، یعنی وہ زمانہ جب فصل بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ پیداوار ہو، ہر چیز آسانی سے مل سکے۔ سکت کا مطلب ہے طاقت۔ تگ و تاز اور تگ و دو یہ دونوں مترادفات ہیں یعنی ہم معنی ہیں، اس کا مطلب ہے کوشش۔ ہرے رنگ سے خط کشیدہ الفاظ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تگ و دو لگی رہنا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کوشش جاری رکھنا۔ ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ غم انگیز کا مطلب ہے غم پیدا کرنے والا۔ اب ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے والے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے غم اٹھانا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے دکھ برداشت کرنا۔ اس کے بعد ہے غم پالنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے خواہ مخواہ ہر وقت غمگین رہنا۔ اس کے بعد ہے غمخوار، غمخوار کا مطلب ہے ہمدرد۔ شعر کی مناسبت سے گراں کا مطلب ہے مشکل۔ سبز رنگ کے ذریعے خط کشیدہ الفاظ کو دیکھیں۔ گرامی قدر کا مطلب ہے بزرگ۔ گرامی نامہ کا مطلب ہے بزرگ کا خط۔ اس کے بعد ہے گراں بحکمت ارزاں بعلت، یہ ایک فارسی ضرب المثل ہے، اس کا مطلب ہے
महंगी चीज़ अच्छी होती है और सस्ती चीज़ में कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर होती है। मुनफरिद का मतलब है सबसे अलग, सबसे जुदा। और शेर की मुनासिबत से मनफ़अत का मतलब है फ़ायदा। तुल्क ज़र्फ़ का मतलब है कम ज़र्फ़ यानी बुरा इंसान। तुल्क माया का मतलब है बेहैसियत। तुल्क मिजाज का मतलब है बदमिजाज इंसान। जज़्बे बाहम ये मुरक्कब है, दो अल्फाज से मिलकर बना है। जज़्ब और बाहम से मिलकर बना है। पहले हम जज़्ब के मायने मालूम करेंगे। शेर की मुनासिबत से जज़्ब का मतलब है कशिश। अब बाहम के मायने देखते हैं। बाहम से मुतालिक लिखा गया है कि बा के तहत देखें, यानी जो मायने बाहम के हैं वही मायने बा के हैं, लिहाजा आप लफ्ज़ बा के मायने देख लें। चलिए अब बा का मतलब देखते हैं। शेर की मुनासिबत से बा का मतलब है साथ। इस तरह जज़्बे बाहम का मतलब हुआ एक दूसरे के साथ रहना, यानी आपस में इत्तेहाद से रहना। सब्ज़ रंग से ख़त कशीदा सबसे पहला लफ्ज़ देखें, पनाहगीर। पनाहगीर का मतलब है हिफाजत में आने वाला, जिसने पनाह हासिल कर ली हो, जिसको हिफाजत मिल गई हो। इसके बाद है पनाह मांगना। पनाह मांगना मुहावरा है। इसका मतलब है अमन व आफ़ियत मांगना। लुग़त के सफ़े पर मौजूद सबसे आखिरी लफ्ज़ हमारा मतलूबा लफ्ज़ सुर्ख रंग के ज़रिए ख़त कशीदा है। ये लफ्ज़ है पनपना। शेर की मुनासिबत से इसके मायने हैं तरक्की करना। शेर की मुनासिबत से गिल का मतलब है गीली मट्टी। इसके बाद है गिले हिकमत। इसका मतलब है मट्टी और कपड़े से बर्तन का मुंह बंद करने का अमल। सबसे नीचे लिखा गया है गिलखोरा। गिलखोरा केंचुए को कहा जाता है। ये एक कीड़ा होता है जो मट्टी खाता है। सुर्ख रंग से ख़त कशीदा हमारा मतलूबा लफ्ज़ ये है सिपर। शेर की मुनासिबत से इसके मायने हैं मुहाफ़िज़। सब्ज़ रंग से ख़त कशीदा पहला मुरक्कब है सिपाही की रोटी सर बेचेगी। ये ज़रबुल मिस्ल है। इसका मतलब है सिपाही अपनी जान ख़तरे में डालकर रोज़ी कमाता है। और सबसे आखिरी लफ्ज़ जो कि सब्ज़ रंग के ज़रिए ख़त कशीदा है ये है सिपर होना। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है किसी की मदद करना। सुर्ख रंग से ख़त कशीदा हमारा मतलूबा लफ्ज़ ये है कई। शेर की मुनासिबत से कई का मतलब है शाही। इसके बाद सब्ज़ रंग से ख़त कशीदा मुरक्कब है किए की सज़ा पाना। ये मुहावरा है। इसका मतलब है कि बुरे कामों की सज़ा मिलना। हम सुखन ये एक मुरक्कब है क्योंकि दो अल्फाज से मिलकर बना है। हम और सुखन ये दो अल्फाज हैं। इसका मतलब है हम कलाम होना, यानी साथ बात करना। हरे लफ्ज़ से ख़त कशीदा अल्फाज हैं हम सरी करना। ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है बराबरी करना। इसके नीचे देखिए सब्ज़ रंग के ज़रिए ख़त कशीदा एक और मुरक्कब है। ये है हमसिन। हमसिन का मतलब है हम उम्र, यानी एक ही उम्र के।
اب ہم معلوم کریں گے رخت بردوش کا مطلب۔ رخت بردوش یہ مرکب ہے، 3 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلا لفظ ہے رخت، دوسرا لفظ ہے بر اور تیسرا لفظ ہے دوش۔ ہم ان تینوں الفاظ کے معنی الگ الگ لغت میں تلاش کریں گے۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ پہلے ہم ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں، جن کو ہرے رنگ سے خط کشید کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے رخ بدلنا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے توجہ نہ دینا۔ اس کے بعد ہے رخ زرد ہونا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے ڈر جانا۔ اس کے بعد ہے سرخ رنگ کے ذریعے خط کشیدہ لفظ رخت، یہ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ شعر کی مناسبت سے رخت کا مطلب ہے سامان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ رخت سے اور کون کون سے مرکبات بنے ہیں۔ رخت کے نیچے ہرے رنگ کے ذریعے خط کشیدہ مرکب ہے رخت سفر باندھنا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے سفر کی تیاری کرنا۔ اس کے نیچے لکھا گیا ہے رخت عروس، رخت عروس جہیز کو کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ رخت سامان کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم بر کا مطلب معلوم کریں گے۔ لفظ بر ہمارے سامنے ہے۔ بر کے کئی مترادفات اور کئی معنی یہاں تحریر ہیں، لیکن شعر کی مناسبت سے اس کا مطلب ہے پر، پیرے پر۔ ہم نے رخت کا مطلب بھی معلوم کر لیا، بر کا مطلب بھی معلوم کر لیا، اب ہم دوش کا مطلب معلوم کریں گے۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ شعر کی مناسبت سے دوش کا مطلب ہے کندھا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ دوش کندھے کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم دوش کے مرکبات دیکھ لیتے ہیں۔ سبز رنگ کے ذریعے خط کشیدہ دوش سے متعلق پہلا مرکب ہے دوش بدوش۔ دوش بدوش کا مطلب ہے کندھے سے کندھا ملانا یا متحد ہو جانا۔ اس کے بعد ہے دوش پر لینا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کندھے پر سوار ہونا۔ اپنے مطلوبہ مرکب کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے رخت کے معنی معلوم کر لیے، رخت سامان کو کہا جاتا ہے۔ بر کا مطلب بھی ہم نے معلوم کر لیا، بر کا مطلب ہے پر۔ دوش کا مطلب بھی ہم نے معلوم کر لیا، دوش کندھے کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر مرکب رخت بردوش کا مطلب ہے سامان کندھے پر اٹھانا یا سامان کندھے پر رکھنا۔